بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 رکعت تراویح کے بعد وقفے اور تراویح کی تسبیح کی شرعی حیثیت۔ تراویح میں 4 رکعت کے بعد وقفہ کرنے کا حکم۔ وقفے کی معنی ہے تھوڑی دیر رکنا اور ٹھہرنا۔ ہر 4 رکعت تراویح کے بعد وقفہ کرنا یعنی تھوڑی دیر رکنا مستحب ہے کہ اتنی مقدار وقفہ کیا جائے جتنی دیر میں یہ 4 رکعت ادا کی ہیں۔ البتہ اگر مقتدی حضرات کی تنگ دلی کی وجہ سے تھوڑی دیر وقفہ کر لیا جائے تب بھی جائز ہے، اور اگر کوئی بالکل وقفہ ہی نہ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ 4 رکعت تراویح کے بعد وقفے میں کوئی مخصوص عمل ثابت نہیں۔ 4 رکعت تراویح کے بعد کیے جانے والے وقفے میں شریعت نے کوئی خاص عمل سنت یا لازم قرار نہیں دیا، اور نہ ہی روایات سے کوئی مخصوص عمل ثابت ہے۔ اس لیے کسی عمل کو سنت، ثابت یا لازم قرار دینا ہرگز درست نہیں، بلکہ ہر ایک کو اختیار ہے، چاہے تو ذکر کرے، دعا کرے، استغفار کرے، درود شریف پڑھے یا ویسے ہی خاموش رہے، یہ سب جائز ہے۔ مروجہ تراویح کی تسبیح کی حقیقت۔ بعض اہل علم نے 4 رکعت تراویح کے وقفے میں اس دعا کا بھی ذکر فرمایا ہے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا يموت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ البتہ اس دعا کے بارے میں یہ باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ تراویح کے وقفے میں یعنی تراویح کی 4 رکعت کے بعد اس دعا کا پڑھنا قرآن و سنت سے ثابت نہیں، اس لیے اس کو سنت یا مستحب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ واضح رہے کہ اس تسبیح کو شرعی حدود سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے کہ اس کو لازم، سنت یا ثابت شدہ قرار دیا جائے۔ چونکہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد و ثنا پر مشتمل ہے، اس لیے شرعی حدود میں رہتے ہوئے 4 رکعت کے بعد وقفے میں اس کو پڑھنا درست ہے۔ جب تراویح کے وقفے میں اس دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس کو تراویح کی دعا یا تراویح کی تسبیح کہنا بھی مشکل ہے۔ آج کل بہت سے لوگ اس کو دعائے تراویح یا تسبیح تراویح کے عنوان سے شائع کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں، اس لیے یہ بات اصلاح کے قابل ہے۔ تراویح کے وقفے میں بلند آواز سے تراویح کی تسبیح یا ذکر کرنے کا حکم۔ متعدد مساجد میں یہ معمول ہے کہ تراویح کے وقفے میں اجتماعی طور پر مذکورہ تسبیح، کلمہ طیبہ یا کوئی اور ذکر بلند آواز سے کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس لیے اس سے اجتناب کرنا اور بچنا ضروری ہے۔ حضرات اکابر دیوبند رحمہم اللہ کا معمول اور موقف۔ قطب الارشاد فقیہ محدث حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تراویح کے وقفے میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت اقدس مفتی اعظم مفتی عزیز الرحمن عثمانی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فقہا نے لکھا ہے کہ ہر تراویح میں یعنی 4 رکعت کے بعد اختیار ہے کہ تسبیح پڑھے یا قرآن شریف پڑھے یا نفل رکعات پڑھے یا کچھ نہ کرے، اور شامی میں ہے کہ ہر تراویح کے بعد سبحان ذی الملک والملکوت آخر تک 3 بار پڑھے۔ احقر کہتا ہے کہ کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی بہت فضیلت احادیث صحیحہ میں وارد ہے، اس لیے اس کا تکرار افضل ہے، اور یہی معمول مختار تھا حضرت محدث و فقیہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 4 صفحہ 185 معمولی تبدیلی کے ساتھ۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اس وقفے میں 25 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے تھے۔ اکابر کا رمضان۔ حضرت فقیہ الملت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اس جلسہ استراحت میں یعنی تراویح کی 4 رکعت کے بعد تسبیح، درود شریف، استغفار، تلاوت و دعا سب باتوں کا اختیار ہے۔ فتاوی محمودیہ جلد 7 صفحہ 349۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت ظلہم فرماتے ہیں تراویح میں ہر 4 رکعتوں کے بعد عام رکعتوں کی مقدار بیٹھنا مستحب ہے۔ اس وقفے میں کوئی خاص ذکر واجب یا مسنون نہیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ چاہے کچھ تسبیحات پڑھ لے، چاہے الگ نفلیں پڑھے،
اور چاہے تو خاموش رہے۔ اور مشائخ کا معمول یہ ہے کہ اس میں یہ تسبیح پڑھتے ہیں جو اوپر سبحان ذی الملک والملکوت آخر تک پڑھ کر بتائی گئی، اور یہ تسبیح آہستہ پڑھنی چاہیے، امام کو بھی اور مقتدی کو بھی۔ فتاوی عثمانی جلد 1 صفحہ 459۔